الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مولانا محمد باقر علی صدیقی چشتی قادری صاحب کی جانب سے آج پہلا درس اس تعلق سے رکھا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے آج کا یہ مقدس اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے 3 اجلاس ہوں گے۔ آج پہلا اجلاس باقر صاحب کے اس مکان میں منعقد ہے، اور آج یہ بتایا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس حیثیت سے ماننا اور جاننا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ۔ تو ہر مومن کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنی نسل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے۔ جب سرکار کی محبت دل میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہم کو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرو، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ جو مومن ہے
وہ تو سرکار کو اپنے جانوں سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے. تو یہ پہچان ہو گئی. تو مومن جب ہوگا تو سرکار پر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار پر جان مال جائیداد ہر شے کو قربان کرے گا. وہی بات اعادہ کرنے کے لیے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرا تو اس کا جواب ہم دینا نہیں دینا. یہ اہم سوال آج کی دنیا کا ہے. تو آپ اس کا جواب آپ خود جانتے ہیں. بھئی جو سرکار سے محبت کرے گا اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. محبت خود یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مخالف کو جواب دیا جائے. پھر سے ختم. اب اس میں جو ہے بحث مباحثہ کرنا بیکار ہے. ہم کو اگر سرکار سے محبت ہے تو ہم ضرور جواب دیں گے. اب دوسری بات یہ رہی کہ بعض لوگ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ بھی ایک دہشت گردی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ سختی کرنا اور اس کو تہہ تیغ کرنا یا اس کا سر قلم کرنا قرآن پاک میں ہے کیا. اب یہ ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں ہے نہیں ہے. تو میں پھر آپ کے ایمان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب آپ کا ایمان کیا بولتا؟ کیونکہ ایمان نام ہے محبت رسول کا. ایمان ہے تو قرآن کو ماننا ہے, ایمان نہیں ہے تو قرآن کی اب ضرورت ہی کیا ہے. اب قرآن میں رہو یا نہ رہو وہ نہیں ڈھونڈنا ہے ہم کو. یہاں ایمان کے لالے پڑ گئے. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو اب آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ تو ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے اس کو سخت جواب دیا جائے بس. اب اپنے ایمانوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو وہ توجہ دلانے کے لیے ہمارے مولانا باقر صاحب یہ اجلاس رکھے ہیں. ایسے کئی چیزیں ہیں جو دنیا میں ساری دنیا, یہ مسئلہ ملڑ کی تعلیم کا نہیں ہے, یہ مسئلہ فتح دروازہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ جو ہے حیدرآباد کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے. اور دشمنان اسلام ہر طریقے سے آپ کو پست کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور مختلف ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں. وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے. اور ہمارے سنی بھائیوں کو ہم نے رخے دے کے اور مختلف انداز سے دعوت دے کے بلائے ہیں. اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سنی برادری کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آقا سے کس طرح محبت کرنا سیکھے. کیونکہ آپ کے اندر بہت ڈاؤٹ پھیلا دیا جا رہا ہے, ہم بہت ہی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے اندر جو شک و شبے پیدا کر دیے جا رہے ہیں, اس شک و شبے کے ازالے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ان 3 اجلاسوں میں اس کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کے اعمال کے ذریعے, اولیاء اللہ کے طریقوں کے ذریعے اس کے جواب دینے کی حتی المقدور جو بھی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں عطا فرمائی ہے کوشش کی جائے گی. اور میں تو جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے ان سے کہوں گا کہ کل کے اجلاس میں آپ کوشش کر کے فونز کر کے کالز کر کے لوگوں کو مدعو کریں, کیونکہ یہ 3 اجلاس بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں. جب آپ ان کے جوابات سماعت کر لیں گے تو آپ میں بھی ایک قوت پیدا ہوگی. آپ کے اندر جو ہمت کم کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم کون ہوتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والے, ہم کون ہوتے ہیں جواب دینے والے, ہمارے پہ کیا ذمہ داری ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے
کہ ہر ایمان والے پہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو. اور یہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے بلکہ سرکار کی محبت کا اظہار ہے. ہم اسی قانون کو تسلیم کریں گے جس قانون میں ہمارے سرکار کی عزت برقرار رہے گی. جہاں ہمارے سرکار کی عزت پہ حرف آ رہا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اب ہم قانون نہیں دیکھیں گے، اصول نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی طریقہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ سامنے والا ہمارے آقا کی توہین کر رہا ہے تو اس کا فرداً بھی جواب دیں گے، اجتماعی طور پہ بھی جواب دیں گے، اور جیسا بھی بند پڑتا ہے جواب دیں گے. جیسی جس کی طاقت ہے وہ ویسے جواب دے. تو اسی ذہن کو تیار کرنے کے لیے یہ آج کا پہلا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. باقی باتیں تو آپ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب سے سماعت فرمائیے، مگر یہ اہم اجلاس ہے. پھر میں ایک مرتبہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ آپ کل کے اجلاس میں آپ زیادہ اپنے دوست احباب کو مدعو کر کے لائیے. اہم ترین بات تو یہی ہے بھائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ڈرنا نہیں ہے کسی سے، اور کسی سے گھبرانا نہیں ہے. ہمارے کو ڈرا کر یہاں تک پہنچا دیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہو تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو طریقہ ہمارے اندر آ گیا ہے یہ بہت خراب طریقہ ہے. اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہر مومن کا یہ کام ہے کہ وہ سرکار کے توہین کرنے والے کا جواب اپنی حیثیت سے دے. بھئی اگر آپ اس کو تھپڑ نہیں مار سکتے تو منہ سے تو جواب دے سکتے، منہ سے جواب نہیں دے سکتے تو اس کی صحبت سے تو اٹھ جا سکتے. ہم آپ کو یہ نہیں بول رہے اب جا کے ایسا کر دو ویسا کر دو، بلکہ ہم تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. اب اس میں لوگ بدنام کرتے ہیں کہ جو ہے نا آتنکواد پھیلا رہے ہیں اور جو ہے نا دہشت گردی سکھا رہے ہیں لوگوں کو. یہ دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی وہ ہے جو تم نے گستاخی کی ہے سرکاری شان. جواب دینا دہشت گردی نہیں ہے، جواب دینا امن قائم کرنا ہے. تم سرکار کی شان میں گستاخی کر کے ہم کو بول رہے ہیں ہم دہشت گردی کر رہے ہیں، جواب دیے تو معافی چاہتا ہوں. تو بہر کا یہ بات آپ یہاں بیٹھے تو سمجھ میں آئیں گے، دور دور بیٹھ کے سن لیے تو آپ کو میں ہمارے خلیل صاحب، معین صاحب، ہمارے علی پاشا، ہمارے سالم صاحب اچھی طرح سمجھ لیجئے. آپ جو ہے یہ دیکھو ویڈیو صاحب، یہ جو جتنے اپلوڈ ہو رہے ہیں اس قسم کا ذہن پھیلا رہے ہیں کہ سرکار کے گستاخ کو جواب دینا دہشت گردی ہے اور یہ لوگ امن کو برباد کر رہے ہیں. تو آپ ایک دم پست ہو جا رہے ہیں، ارے بھائی ایسا الزام ہمارے پہ آ جا رہا. تو یہ پستی مت ہو. ہم آپ کی ہمت دلانے کے لیے یہ اجلاس رکھے ہیں اور آپ کو بھرپور طور پہ انشاءاللہ العزیز جتنی بھی طاقت ہے اس سے ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار کے گستاخ کا ہر مومن جواب دے. یہ قرآن میں ہے کیا؟ تو بھئی قرآن آیا کس کی وجہ سے؟ بھئی آپ کا ایمان پہلے قرآن پہ ہے یا پہلے رسول پاک پہ؟ پہلے ایمان رسول پاک پہ ہے. رسول پہ ایمان لائیں گے تو پھر قرآن پہ بھی ایمان آئیں گا. اب رسول پاک کو چھوڑ کے آپ قرآن دیکھیں تو یہ تو ایمان نہیں کہلاتا. تو یہی باتیں تھی بات بتانے کی. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اپیل کو قبول فرمائیں گے. آئندہ کل جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنے سے پہلے فون کر کے ان کو متوجہ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدعو کیجئے. اس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا اور یہ اہم کام ہے اپنے ایمان کے بچانے کا. ہمارا بھی ایمان بچے گا، ہمارے بھائیوں کا بھی ایمان بچے گا. اب میں مولانا باقر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جو بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں فوراً اپنے بیان کو جاری فرمائیں.